ہم نے کس بنا کے اوپر اپنے سٹینڈرڈ آف لائف کو کہہ دیا کہ بچے بیکن ہاؤس میں یہ ایچیسن میں پڑھیں گے ہی تو اچھی تعلیم ہوگی. ہم نے کہہ دیا گھر اتنے مرلے اتنے کنال اور اس طرح والا ہوگا تو وہ ہوگا. آپ ٹھہر جائیے, ہم جب بات کرتے ہیں یہ ان باتوں پہ چھوڑ دیجئے یہ جو کہتے ہیں جی سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ ہیپیسٹ کنٹری ان دی ورلڈ ہے. اس کو ڈاکٹر حمزہ یوسف نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا. انہوں نے کہا ہیپی ہونے کی ذرا ڈیفینیشن ڈالو, اور اس کے لیے انہوں نے افریقہ کے جو ہے وہ دور دراز کے جو آئی لینڈز ہیں وہ نکالنے ہیں جس کے اندر اتنے عرصے سے نہ کوئی قتل ہوا ہے, وہاں پہ لوگ اپنی ریلیشن شپ کو اہمیت دیتے ہیں, ہنستے ہیں, گاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, صحت مند ہیں اور امن کے ساتھ رہتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ جو ہے نا یہ سیٹ دوسروں نے ہمارے لیے سیٹ کیے ہیں, یہ جو سٹینڈرڈز ہیں. اگین وہی بات ہے کہ بی پرو ایکٹیو, اپنے سٹینڈرڈ ذرا خود سیٹ کریں, اپنی پرائرٹیز خود سیٹ کریں, لوگوں کی نظر سے یا اینک سے نہیں اپنے آپ کو دیکھیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ واٹ کمز فرسٹ. اور یقین کیجئے اپنی اولاد اپنی نظروں کے سامنے برباد ہو جائے تو پریزیڈنٹ شپ کا بھی عہدہ مل جائے نا تو وہ ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہوتا. اتنی بڑی یہ اہم بات ہے, مردوں کے لیے یہ اتنی اہم ہے تو کجا کے عورتوں کے لیے. یہی تیسرا کانسیکوینس میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یقین کریں کئی لوگ ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ٹائم دیا ہی نہیں. عورت بھی لگی رہی, مرد بھی لگا رہا, بچے جو ہے وہ یا ڈرائیور پال رہا ہے یا وہ میڈز پال رہی ہیں. دوبارہ ہم نے سکسیس کو یا پروڈکٹیوٹی کو نوٹوں میں اور سیلری میں کب سے ناپنا شروع کر دیا. بالکل ہے نا, وہ جو آپ نے اپنے بچے کو جو ٹائم دے کے جو اس کو کامیاب انسان بنانا تھا, جو ہر باپ اور ماں کی ایک بنیادی خواہش ہے, وہ کدھر گئی آپ کی ٹاسک, وہ کدھر گیا؟ صرف اور صرف روپے آپ نے کہہ دیا میرے اتنے ڈیجٹ میں سیلری ہے تو میں سکسیسفل ہوں. بس وہ سوچ یہ ہے نا جی کہ ہم پیسے کمائیں گے تو بچوں کو کل کو کوالٹی آف لائف مل جائے گی, لیکن کوالٹی آف لائف کو سمجھ ہی نہیں رہے. کوالٹی بھائی یہ کہ آپ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں, آپ کے بچے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں, آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہو, ویکنیسز پتہ ہوں, ان کی اسٹرینتھس پتہ ہوں. آپ نے اسکولس کے حوالے کر دیا, اکیڈمی کے حوالے کر دیا. ہمارے پاس کئی پیرنٹس آتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کو سنبھال لیں. میں پہلا سوال ان سے یہ کرتا ہوں کہ آپ نے انہیں کتنا ٹائم دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہم آپ کے پاس کیوں بھیجتے کیوں. ایگزیکٹلی. اچھا ایک تھوڑے سے ایک اور بھی پہلو کی طرف وہ بات کر لیں. جب ایکشن ہوتا ہے تو اس کا ری ایکشن ہوتا ہے, ایک مردوں کی سائڈ سے بھی, اور ہمارے ہاں جو کنزرویٹو ایک فیملی سسٹم ہے اس کی سائڈ سے بھی ایک نیگیٹو رویہ آتا ہے. ہم لوگ جو ہے نا رشتہ لینے جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کا, کسی انجینئر لڑکی کا, ہمیں پتا ہوتا ہے اس نے 7-8 سال بہت جان گسل محنت کی ہے اور شی از ایبل ٹو ارن دس مچ منی, اگین منی, اور وہ جو ڈیجٹس ہیں نا دے آر دی کرائٹیریا. اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم شادی تو تم سے کرنے لگے لیکن یہ ہے کہ تم نے جاب نہیں کرنی ہے. اچھا جیسے آپ نے یہ بتایا نا کہ وہ جس خاتون نے شوہر کو پہلے سے ہی کہہ دیا یا ٹو بی ہسبینڈ کو پہلے سے کہہ دیا 2 سال تک بچہ نہیں, تو بیچارہ وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب ہونے کیا لگا ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح یہ لڑکی بھی ڈر جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرے لیے کوئی قید خانہ یا جیل خانہ تو نہیں تیار کیا جا رہا جہاں پہ میرے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑا دیا جائے گا اور میرے سے ایکسپیکٹ کی جائے گی کہ میں اس کی صفائی شروع کر دوں گی. تو ہمیں اگر ہم نے سولوشن ڈھونڈنا ہے تو ہمیں دونوں طرف آنا ہوگا. جس مرد نے انویسٹمنٹ کی ہے اس بات میں, پڑھی لکھی عورت لانی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو اکاموڈیٹ بھی کرنا پڑے گا. اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ میرا کنسرن نہیں ہے, زبردست, بالکل, تو یہ بات بالکل غلط ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ what you had been bargaining for and what you are getting now only in آپ اپنا سائڈ اپنا رول پلے کرنے کے لیے دوسرے کو الزام کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایکشن کے ساتھ ری ایکشن ہوتا ہے. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا اور اس میں وہ اسی طرح وہ لڑکی بہت ہی شائننگ تھی اور وہ اس بات سے اتنی ڈسٹرب تھی کہ شادی سے پہلے ان لاز نے کہا, حالانکہ سب کے سب نندے وندے سب جاب کر رہے ہیں, شوہر بھی بہت پڑھے لکھے ہیں, اور جناب یہ کہہ رہے ہیں جی جاب نہیں کرنی, جی میرے ماں باپ ہے تو ان کا خیال کرنا ہے. آپ وہ والی باتیں کیوں کر رہے ہو جن کا سر پیر نہیں ہے؟ اگر آپ کو واقعی خدمت گزار لانی تھی تو کوئی ذرا ایف اے یا میٹرک لے آتے ہیں نا. تو آپ یہ جب ایک سیٹ کر دیتے ہو نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ ٹریگر ہو کے دوسرے کو طرف سے بھی ری ایکشن لاتا ہے. اب اس کی طرف سے بھی سختی آ رہی ہے. حالانکہ وہ بچی خود سمجھدار تھی. جب ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا میں سمجھتی ہوں مجھے فیملی کو کمٹ کرنا ہے, میں سمجھتی ہوں مجھے ڈیڈیکیشن دینی ہے, لیکن یہ مجھ سے کیسے وہ کیا جا رہا ہے. پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا. ہم نے کہا بیٹا مائنڈ سیٹ بہت جلدی تبدیل نہیں کیے جا سکتے, یہ صرف آپ کی اسپائن بریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن یہ زیادہ دیر تک لاسٹ نہیں کرے گا. حوصلہ کرو, حوصلہ کرو, یہ اچھا رشتہ ہے. تو یہ ہمیں اپنی کانٹراڈکشن اپنے رویوں سے نکالیں گے تو دوسری طرف سے پازیٹیوٹی آئے گی. اور پھر یہ بات ہے ہمارے دین کی, وہ یہ ہے کہ فیملی فرسٹ, اس کے بعد کوئی اور چیز. اور یہ چونکہ اللہ نے عبادات میں اور جو ریلیجیس آبلیگیشن میں جب آپ کو چھوٹ دے دی ہے تو اس میں کیوں چھوٹ نہیں آتی ہے.
اور آپ دیکھیے کہ کانسیکوینسز جو ہیں یا میں ریزلٹس کہوں گی وہ کتنے سپرب ہیں مسلم دنیا میں. ہماری عورتیں گھر میں رہتی ہیں, ہماری عورتیں بیسیکلی مردوں کو سپورٹ کرتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں فیملی لائف, مسلم فیملی لائف کی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں. وہ جن خواتین کی ہماری بچیاں انسپائر ہو کے بات کرتی ہیں, وہ خواتین اگلے گھر کو ہاتھ لگا کے واپس آ چکی ہیں. بالکل بالکل. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آنٹی, ریئلی گریٹفل کہ آپ نے عورتوں کی سائڈ کو بھی جو ہے وہ ٹچ کیا, کہ وہ بھی تو انسیکیور ہو جاتی ہوں گی اور ریئیکشن آ جاتا ہے نا. ریئیکشن آبویسلی ان کی سائڈ دیکھی جائے کہ انہیں اگر بالکل ہی دیکھیں نا, پہلے ایک بیک گراؤنڈ میں نے جیسے لمس کی مثال دی, اس کے بعد ایک بندہ شادی اس لیے کر رہا ہے جی کہ لمس کی پڑی ہوئی. کئی بردرز ہمیں کہتے ہیں جی کہ رشتہ کرا دیں, جب ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ڈیٹیل, لمس کی پڑی ہو, فلانے انسٹیٹیوٹ کی پڑی ہو, تو اس کے بعد ان سے ایکسپیکٹ کرنا, دیکھیں نا ان کی گرومنگ کیا ہوئی ہے. ہم بلیم نہیں کر رہے انہیں, لیکن ان کی گرومنگ یہ ہوئی ہے. یہ کارپوریٹ مائنڈ سیٹ, اور ظاہر ہے کہ ایک ایسپریشنز رکھنا, اپنی ڈریمز رکھنا, انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. تو جب آپ جا ہی اس سائڈ پہ رہے ہو, اس کے بعد جب آپ یہ ایکسپیکٹ کرو گے کہ اب فوراً سے ان کی فیملی اورینٹڈ تھنکنگ ہو جائے گی میجیکلی, اور وہ سب کچھ چھوڑ کے گھر بیٹھ جائیں گی. ہو سکتا ہے ایسی کوئی مائنڈ سیٹ والی ہوں, لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار دی ادر پرسن, جو آپ کی وائف ہے اس کے لیے. تو میرا خیال یہ اس سے پہلے کہ رشتہ مکمل کیا جائے, پایا تکمیل تک پہنچایا جائے, یہ باتیں پہلے سے سوچنے والی ہیں. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ کہا, اور آئی تھنک کہ دونوں کی کنورسیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. کہ مرد اگر یہ فیل کرتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی وائف میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور مرد کو یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اپنی وائف کے بارے میں, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کنٹریبیوٹ بہت اچھا کر سکتی ہیں, تو اسے فریڈم بھی دینا چاہیے. آئی بلیو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں یہ سوچ آنٹی رکھنا کہ بچے ہم نے نہیں کرنے اتنے سال, وہ تو آئی تھنک کہ اللہ کی ناشکری ہے. میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس طرح کے الفاظ اللہ کو ناگوار بھی گزر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مرد اور عورت کی جو ریلیشن شپ میں جو لاسٹ جو ڈیوریبلٹی آتی ہے وہ اولاد کی وجہ سے آتی ہے. کامن انٹرسٹ ہوئے بغیر کبھی ہم وہ لا نہیں سکتے بیچ میں آرٹیفیشلی. تو آپ کتنا بڑا وہ پٹ آف کر رہے ہیں. دیکھ لیجئے کہ جن شوہر بیوی میں جھگڑا بھی ہو رہا تھا, اگر بچے ہوں تو یہ بات پکی ہوتی ہے طلاق نہیں ہونی, ٹھیک ہے. لیکن جہاں پہ یہ نہ ہو تو دونوں تیار ہوتے ہیں ٹاٹا کرنے پہ. یہ ٹاٹا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بندہ اپنے گھمنڈ میں کر تو لیتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں ڈیمیجز یو emotionally and socially permanently. Many a time you lose the quality to commit yourself with anyone. You lose the quality to trust anyone. بالکل ٹھیک. تو it's not that easy کہ بڑے آرام سے لڑکیوں نے بھی کہہ دیا اور مردوں نے بھی کہہ دیا کہ نہیں تو نہ صحیح. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں آج کل یہ ریپڈ ڈیسیجنس لیے جا رہے ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک کیس آیا تھا, ایک ہماری بیٹی کو انہوں نے ہسبینڈ نے طلاق دے دی شادی کے 21 دن. اچھا, اور میں نے پوچھا ریزن, ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. میرا ویسے یہ خیال ہے کہ جب تک ایک بندہ 3 یا 4 سال اکٹھا گزار نہیں لیتا, he does not qualify یہ کہنے کے لیے کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. اور یہ میں ایک طرف سے مثال ادھر سے مردوں کی سائڈ میں دے رہی ہوں, ادھر لڑکیوں کی طرف سے بھی بالکل ایسی مثالیں آ رہی ہیں. تیزی سے خلا لی جا رہی ہے, بڑی جلدی ڈیسیژنز کیے جا رہے ہیں. لائف اتنی ایزی اور اتنی پریڈکٹیبل نہیں ہے. یہ تو سارے کا سارا رسک اور جوا ہی ہے. یہ تو کر کے دیکھنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی میرج کبھی بھی اللہ کی طرف سے کامیاب نہیں ہوتی. میرج کو کامیاب کرنے کے لیے ورکنگ کرنی پڑتی ہے. جب ہم ورکنگ کرنے کے لیے اگر تو ہم تیار ہیں تو دیر کوڈ بی سولوشن فار ایوری تھنگ. جتنی مرضی آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے, جتنی مرضی آپ کیپیبل ہیں, آپ اس لمٹس کو کراس نہیں کر سکتی. کیونکہ ان لمٹس کے کراس کرنے کے ساتھ وہ جو نقصان ہو جائے گا وہ اس فائدے سے بہت بڑا ہوگا.